سے میں نے یہ سوچا، میری خواہش تھی کہ وہ تمام عہد جو میں نے ہندوؤں کے ساتھ گزارا، ان کی جو مشاہدات ہیں وہ بھی اس کتاب میں آ جائے، اور اس کے ساتھ اور جو میں نے پھر پولیٹیکل سائنس میں جب اس سبجیکٹ کو پڑھا تو اس میں پروفیسر حمید صاحب ملے، انہوں نے دہلی کے پاکستان سے پہلے اور اس کے درمیان جو مختلف مقامات آئے اس کی ایسی اچھی تصویر کشی وہ کرتے تھے کہ یوں لگتا تھا کہ جیسے آپ کی روح میں اترتی جا رہی ہے۔ تو اس وقت بھی میرے ذہن میں ایک خواہش پیدا ہوئی تھی کہ اس طرح کی کوئی کتاب ہونی چاہیے جسے نوجوان سمجھ سکے اور اس جذبے کو محسوس کر سکے جس جذبے کے ساتھ یہ پاکستان تخلیق ہوا، کیونکہ کتاب بھی تو بے شمار ہے، لکھنے والوں کے بھی بڑے مسائل ہیں، تو ہم نے کہا ان میں الجھے بغیر وہ تمام مثبت چیزیں جو پاکستان کی تخلیق میں ہمیں ملی اور تاریخ میں محفوظ ہے ان کو ہم نے ایک جگہ جمع کرنے کی کوشش کی ہے، اور مجھے امید ہے کہ نوجوان نئی نسل اور ہمارے جب اس کو پڑھیں گے تو انہیں یہ محسوس ہوگا کہ یہ پاکستان اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے جس کی ہمیں قدر کرنی چاہیے، خصوصاً حکمرانوں کو، حکمران جو طبقے ہمارے ہیں ان کو محسوس کرنا چاہیے کہ ان کی یہ باور کی جاگیر نہیں ہے، یہ عوام کی جدوجہد سے بنا ہے ملک ہے، اور اللہ تعالیٰ کے خاص فضل سے چنانچہ خود انگریز مصنفین نے اس بات کا اعتراف کیا اور بربلا اعتراف کیا کہ پاکستان کے ساتھ جو ظلم لاؤڈ بیٹر نے کیا آخری دنوں میں، کیونکہ اس کو یہ دکھ تھا کہ انہیں دونوں مملکتوں نے اپنا گورنر جنرل نہیں بنایا، پاکستان نے نہیں بنایا، ہندوستان نے تو فوراً ان کو جو تھا پیشکش کرتی تھی کہ آزادی کے بعد آپ ہمارے پہلے جو ہے گورنر جنرل آپ ہوں گے، تو ان کا خیال تھا کہ میں پاکستان کا بھی گورنر جنرل بنوں گا، چنانچہ وہ قائد اعظم کے ساتھ باتیں کرتے رہے، ان پر مختلف اقدار سے ڈالتے رہے، کبھی کبھی دھمکاتے بھی رہے کہ اگر آپ نے ایسا نہ کیا تو آپ کو نتائج مختلف کریں گے۔ تو برطانوی مصنفین نے وہ پوری چارج شیٹ کی ہے کہ انہوں نے کیا کیا ظلم کیا ہے انسانیت پر بھی، تاریخ پر بھی اور مسلمانوں پر، تو وہ چیزیں ہم نے جمع کر کے یہ بتانے کی کوشش کی ہے کہ یہ کوئی، کیونکہ میں نے اس پہ اپنے مقدمے میں لکھا ہے کہ مجھے سب سے پہلے جب قرارداد لاہور منظور ہوئی تو وہ ہمارے سرسا جو تھے اس میں ایک دن کے بعد اخبارات آتے تھے، تو 24-25 کو مارچ کو اخبار آئے، اس میں یہ خبر تھی کہ قرارداد لاہور منظور ہوئی ہے، تو اس وقت کا جو ہندو پریس تھا اس نے اس کو شروع ہی میں قرارداد پاکستان کا عنوان سے کیا کہ یہ ایک تقسیم کی تجویز ہے، اور یہ تقسیم کی تجویز جو ہے یہ انگریزوں کے کہنے پر، کیونکہ انگریز کی خواہش یہ تھی، ان کی خواہش یہ تھی کہ مسلمانوں کو اور ہندوؤں کو آپس میں لڑایا جائے اور اس کی لڑائی سے فائدہ اٹھا کر مستقل طور پر ہندوستان پر حکومت کی جائے۔ یہ ان کا، وہ جو ہمارے طالب علم تھے احمدآباد، وہ ہم سے کہتے تھے جب وہ قرارداد کا متن آیا اور ہندو پریس نے آس پاس سے اٹھا لیا، یہ تو گاؤ ماتوں کو تقسیم کرنے کا، اس کو دو ٹکڑے کرنے کی تجویز ہے، ہم اسے کبھی قبول نہیں کریں گے اور اس کو کبھی نافذ نہیں کریں گے۔ تو اس وقت سے پھر میرے دل میں یہ خواہش پیدا ہوئی کہ میں اپنے پاکستان مسلمانوں کی جو تاریخ ہے اس کا مطالعہ کروں اور ہندوؤں کی جو کچھ تاریخ ملتی ہے اس کا مطالعہ کروں تاکہ میں بات کو صحیح طور پر سمجھوں۔ چنانچہ پھر اس وقت سے سن 40 سے پھر ہم نے لکھا ہے کہ ہماری خوش قسمتی تھی کہ اس وقت ہمیں ایک ایسے ہیڈ ماسٹر میسر آئے جن کو کتابوں سے بہت دلچسپی تھی اور خصوصاً اسلامی تاریخ سے، چنانچہ انہوں نے لائبریری میں وہ تمام کتابیں جو اس وقت شائع ہو رہی تھیں اور جو بہت عظیم المرتبت کتابیں تھیں، وہ سب، وہ سرسا جو بہت پسماندہ علاقہ تھا اور وہ ہائی اسکول، پورے تحصیل میں ایک ہائی اسکول تھا، پورے یعنی ڈویژن میں کوئی کالج نہیں تھا، ہمیں پڑھنے کے لیے وہاں سے لاہور آنا پڑتا تھا یہ جانے کے لیے،
تو خیر یہ تفصیل تو اس کی وجہ سے کتابیں میسر آ گئی، تو چنانچہ پڑھنے کا اللہ تعالیٰ نے شوق والدین کی طرف سے دلا تھا۔ میں نے میٹرک سے پہلے یہ سب کتابیں جس میں اسلام کی آیا کے لیے علامہ شبلی کوشش کر رہے تھے، حالی شبلی کوشش کر رہے تھے، سید سلیمان ندوی صاحب کوشش کر رہے تھے، میر ندوی صاحب، علامہ اقبال کی جو تحریریں تھی، محمد اچھے ابو العلا مودودی صاحب کی جو تحریر تھی، جنہوں نے مسلمانوں کو ہندوؤں میں مدغم ہونے سے روکنے میں جو جدوجہد کی، تو یہ سب چیزیں جب میں میٹرک میں تھا، میں میٹرک کر چکا تھا، تو یہ سب کتابیں میں پڑھ چکا تھا۔ یہ اللہ کا بڑا فضل ہے۔ اس کے بعد پھر وہ پارٹیشن ہو گئی اور پھر ہمیں یہاں پاکستان آنا پڑا۔ تو ان تجربات کو پھر بہت سے دستور کے بارے میں مجھے بہت سے تجربات ہوئے۔ سن 73 کا جو دستور بنا اس میں ہمیں کچھ کام کرنے کا موقع ملا، تو ان تمام چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے کتاب لکھنے کا فیصلہ کیا۔ اس کی پہلی جلد آ گئی ہے جس میں ہم نے پاکستان بننے تک کی جو ساری جدوجہد ہے اس کا تفصیل ذکر کی ہے۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ پسند آئے گی اور آپ اسی جذبے سے نئی نسل تک ان تمام چیزوں کو پہنچائیں گے جنہیں آپ وہاں پڑھ سکیں گے۔ بہت شکریہ۔